سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے پہلے آیات کے اندر ڈاکوؤں کی مختلف سزاؤں کا تذکرہ تھا، اور ان کے الگ الگ جرم کے اعتبار سے الگ الگ سزائیں تھیں۔ اور ان 2 آیتوں کے بعد، بلکہ 3 آیات کے بعد، چوری کرنے والے مرد و عورت کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈاکے اور چوری کی سزا کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی تربیت فرمائی ہے، اور یہ انداز اور طرز اس قرآن اور اس کلام کے کلام الہی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عام دنیا کی قانون کی کتابوں کے اندر صرف سزاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان سزاؤں سے بچنے کے لیے تربیت کا نظام ان کتابوں میں موجود نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے صرف سزا ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سزا ذکر کرنے کے بعد تربیت کرتے ہوئے ان جرائم سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، دلوں کے اندر تقوی پیدا کرو۔ جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور انسان حرام سے بچنے کا عادی ہو جائے گا، تو پھر اس سے جرائم سرزد نہیں ہوں گے، ان سزاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے معاشرے میں اسی پر محنت کی، اور ان کے اندر خدا خوفی اس طرح پیدا کر دی کہ ان کے سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، کوئی ان کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہر حال میں وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار اس مرتبے میں پیدا کر دیا گیا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو کسی حرام کی طرف لے جانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ تو اگر آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ تقوی کا ماحول ہو جائے اور تربیت ہماری تقوی کے مطابق ہو جائے، تو پھر یہ جرائم نہ ہو، یہ گناہ نہ ہو۔ خوف خدا کے ساتھ گناہ نہیں ہوتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ آج کے نوجوانوں میں بھی اس تقوی کو پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ وہ خلوتوں کے گناہوں سے بچیں، کیا چھوٹے ہو، کیا بڑے، کیا مرد ہو، کیا ہوتے، ان سب کو آج ضرورت ہے کہ ان میں تقوی اچھے طریقے سے پیدا ہو۔ اس لیے کہ آج خلوت کے ایسے ایسے گناہ ہیں، یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کے فتنوں نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سیل فون ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، ماں باپ اپنی مصروفیات میں ہیں اور بچے اپنے الگ مصروف ہیں۔ انہی فونوں کے ذریعے سے لڑکیاں وہ دیگر نامحرموں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے فسادات معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، ان کو بتلا دیا جائے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو جانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں، ایک بچہ چھوٹا ہو جو اپنے باپ کو نہ پہچانتا ہو، اس کا باپ اس حال میں چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا ہو، اور یہ بچہ سالہ سال یہاں رہے، پرورش پاتا رہے، بڑا ہو جائے، یہاں تک کہ جب باپ بوڑھا ہو تو واپس آنے کی سوچے۔ اب جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچنے والا ہے تو وہ بیٹا اپنے محلے کے کسی بڑے عمر رسیدہ شخص سے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب آ رہے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں،
آپ میرے ساتھ چلیں، ایئرپورٹ پر جب وہ وہاں سے نکلے باہر تو مجھے پہچان کرا دیں کہ یہ میرے والد ہیں، تاکہ میں ان کو لے کر اچھا اور وہ رسید شخص ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، والد کی فلائٹ آ جاتی ہے، اب وہ نکل کے آتے ہیں، لیکن بچہ نہیں جانتا، ایک بینچ پہ وہ لڑکا بیٹھا ہے اور دوسری بینچ پر وہ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے، والد نکل کے آتے ہیں، بچہ نہیں جانتا، ایک عمر رسید آدمی آ کر اس نوجوان سے کہتا ہے کہ بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں، بہت دیر سے جہاز میں تھا، اس سے پہلے کی مشقت تھی، تم ذرا ایسا کرو میرے ساتھ یہ سامان اٹھاؤ اور اٹھا کر باہر کار تک مجھے پہنچا دو، ٹیکسی تک پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ چاچا جی میں آپ کو جانتا نہیں، میں خود اپنے والد کو لینے کے لیے آیا ہوں اور میں ان کے انتظار میں ہوں، ان کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہ شخص جو اس کے ساتھ گیا تھا وہ ان کو دیکھ لیتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹا یہی تو تمہارے والد ہیں جن کو تم یہ جواب دے رہے ہو۔ اب بچے کی کیفیت تبدیل ہو گئی، پہلے جو وہ اس بوڑھے شخص سے معذرت کر رہا تھا اپنے والد کی خاطر، اب وہی لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ابا یہ سامان کیا، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس لیے کہ آپ تو میرے والد ہیں۔ دیکھیے جب تک اس کو معرفت نہیں تھی محبت پیدا نہیں ہوئی، وہ پہچانتا نہیں تھا، تو اس کو والد سے وہ عقیدت وہ محبت پیدا نہیں ہوئی۔ جیسے ہی اس بزرگ نے اس کی پہچان کرا دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر محبت کا دریا جوش مارنے لگا اور اب وہ اس پر فدا ہو رہا ہے اور اس کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے۔ بالکل یہی حال ہے، اگر بندے کو اللہ کی معرفت نہ ہو تو دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کی معرفت اہل معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث برکت العصر قطب الاقطاب حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی تعریف کرتا فضائل اعمال آج ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ایک دفعہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑا نیک ارادہ ہے، لیکن کیا جس کے گھر جا رہے ہو اس سے کوئی جان پہچان بھی ہے، کوئی معرفت بھی تم کو حاصل ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کہا اچھا میرے پاس ایک مہینہ رہو، ایک مہینہ میرے پاس رہو پھر حج پہ چلے جانا۔ وہ شخص ایک مہینہ ان کی خدمت میں رہا، ان کی صحبت کی برکت سے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اب جب وہ حج پر گیا تو اس کو طواف میں الگ لطف آ رہا ہے، الگ کیفیت تاری ہوئی، دیوانہ وار عاشقانہ وہ طواف کر رہا ہے، وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے اور وہ میدان عرفات میں گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور منی میں جا کے جمرات پر رمی کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر اس کو معرفت نہ ہوتی تو وہ ایک روٹین کے مطابق جا کر یہ سارے کام کرتا اور کوئی کیفیت پیدا نہ ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں نماز کے لیے آتے ہیں، وہ روٹین کے مطابق آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو نماز میں یہ لطف نہیں آتا، ان کو یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ نماز بندے کی اللہ سے ملاقات ہے، پروردگار عالم سے وہ بات چیت کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ جب بندہ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ الحمدللہ رب العالمین کے جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، رحمتوں والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی۔ تو بندے کو یہ اللہ سے ملاقات حاصل ہو رہی ہے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج میں اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت کی سیر کرائی اور باقی ملک اعلیٰ دکھایا، لیکن مومن کو اللہ ہر نماز میں زمین پر ہی معراج نصیب کرتے ہیں۔ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ روٹین کے مطابق ارکان ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، تو ہمارا فرض تو ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ شریعت کے اعتبار سے نماز کے فرائض و واجبات پورے کر دیے جائیں تو وہ نماز ادا ہو جاتی ہے، نیت درست ہو، پاکی ہو، قبلہ رخ ہو، یہ ساری شرائط پائی جائیں اور کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، تکبیر تحریمہ وہ کہے، قرات کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قاعدہ اخیرہ کرے،
चाहे घर का अदा कर ले, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन कि ये नमाज हमारी अल्लाह से मुलाकात हुई, हमें इसका एहसास हुआ कि ये नमाज हमारे लिए बेहयाई और रोकने वाली हुई। क्या इस नमाज के बाद हमसे सूद छूट गया, कि हमसे रिश्वत छूट गई, बदनिगाही छूट गई, झूठ बोलना छूट गया, मिलावट छूट गई? अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो रही तो माना ये है कि हमें अल्लाह की वो मारिफत हासिल नहीं, जिसके नतीजे में अल्लाह से मोहब्बत और इश्क पैदा हो और फिर इन इबादत की तासीर इंसान को महसूस हो और उसको कैफियत और हलावत महसूस हो। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कहते थे जब मैं ज़बान से अल्लाह का नाम निकालता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में शक्कर घोल दी, मेरा मुंह मीठा हो जाता है। और फरमाते हैं जब मैं सजदा करता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे बोसा दे दी। ये कैफियत तुम्हें कैसे हासिल हो रही है? दो सहाबी हैं, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, जंग से वापसी का मौका था। मुशरिकीन से उस जंग में किसी मुसलमान से एक मुशरिक की आई, मुशरिक दिल के अंदर इंतकाम की आग लेकर इस लश्कर का पीछा कर रहा कि मुझे मौका मिले तो अपनी बीवी का इंतकाम ले। एक जगह आपने रात के आखिरी हिस्से में पड़ाव किया और फरमाया भाई हमारी पहरेदारी कौन करेगा? तो 2 हज़रात खड़े हो गए, एक मुहाजिरीन में से हज़रत अम्मार इब्न यासिर, अंसार में से एक हज़रत अब्बाद, ये खड़े हो गए ताकि हम पहरेदारी करें। आपने फरमाया जाओ दोनों पहाड़ की जो चोटी वहाँ चले जाओ और वहाँ निगरानी करना, हम यहाँ सो रहे हैं। ये दोनों ऊपर चले गए। ऊपर जाकर दोनों ने आपस में कहा कि रात का ये हिस्सा बाकी है, दोनों जाकर क्या करेंगे, बारी बारी हम निगरानी करते हैं, तुम अभी सो जाओ और मैं जो हूँ वो जागता रहूँगा, फिर कुछ देर में तुमको उठा दूँगा, मैं सो जाऊँगा। बात तय हो गई। हज़रत अम्मार इब्न यासिर सो गए, हज़रत अब्बास जो है वो बैठे हुए थे, निगरानी कर रहे थे, और मुशरिक वो ताड़ में था कि मुझे मौका मिले तो मैं अपना बदला लूँ। इन्होंने सोचा कि अकेला हूँ और अभी निगरानी करने चलो, क्यों ना मैं 2 रकात ही पढ़ लूँ, निगरानी भी होती रहेगी, पहाड़ के ऊपर हूँ और मैं 2 रकात पढ़ लेता हूँ। 2 रकात की नीयत मान ली। अब जब उस मुशरिक ने देखा, उसको कुछ महसूस हुआ कोई ऊपर पहरेदार है, उसने एक तीर निकाला और मारा, उनको एक तीर लग गया, वो नमाज पढ़ रहे थे। दूसरा तीर निकाल के मारा, दूसरा लग गया, वो नमाज पढ़ रहे थे। तीसरा तीर, 3 तीर उनको लग गए। जब उन्होंने देखा कि अब ज़्यादा तीर लग गए हैं और खून ज़्यादा निकल रहा है तो कोई ऐसा ना हो मैं बेहोश हो जाऊँ या मेरी मौत वाक़ई हो जाए और जो पैगम्बर ने ड्यूटी लगाई है वो पूरी ना हो। तो नमाज को मुख्तसर करके मुहाजिरी साहबी को उठाया, अम्मार इब्न यासिर को उठाया, उन्होंने उठ कर क्या हुआ? जब वो पूरी था तो उस मुशरिक ने देखा कि तो 2-3 लोग हैं, वो वहाँ से भाग गए। पहले के लिए उठाया, कहा एक ऐसी सूरत मैंने शुरू की हुई थी, उसको ख़त्म करने से पहले दिल नहीं चाह रहा था कि रुकू करूं, लेकिन जब खून ज़्यादा बहने लगा तो एहसास हुआ कि पैगंबर की लगाई हुई ड्यूटी पूरी ना हो, तो मैं नमाज मुख्तसर करके तुमको उठा रहा हूँ। लिखा है कि वो सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। जब अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, तो नमाज इस तरह होती है कि तीर पे तीर खा रहे हैं, लेकिन नमाज ख़त्म करने को दिल नहीं चाह रहा। हमें ये कैफियत नसीब हो रही है। हम नमाज में हमारे ख्यालात कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ा, हमें ये तक पता नहीं होता। बसा होगा कि इमाम साहब ने कौन सी सूरतें पढ़ी हैं, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, इसलिए कि वो नमाज में ख्यालात में होते हैं। कई दफ़ा सजदा साफ करना पड़ता है, भूल जाते हैं कि 2 रकातें पढ़ी हैं, 3 पढ़ी। तो जब तक अल्लाह से मारिफत पैदा नहीं होगी, अल्लाह की पहचान पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक इंसान का काम बनना मुश्किल है। अब अल्लाह की मारिफत कैसे पैदा हो? एक तो अहले मारिफत की सोहबत में जाए, दूसरे अल्लाह ने जो ये आसमान ज़मीन मखलूक पैदा की, इसमें गौर करें कि इतना बड़ा आसमान बना दिया, बगैर सुकून के बना दिया, जब से बना है उस वक्त से लेकर आज तक ये छत कायम है, इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं, कोई मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं। और फिर ये पहाड़, ये बादल, ये समंदर, ये रात और दिन की तब्दीली, इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी आयात लिल अलबाब, ये अक़लमंदों की निशानियाँ हैं। तो इस पर गौर करें। इस गौर करने से अल्लाह तक पहुँचेगा। अल्लाह की सिफ़ात में गौर करें, कैसे खालिक है, कैसे मालिक है, रोज़ी कैसे देते हैं, मखलूक को रोज़ी कैसे पहुँचती है। डसने वाला सांप, उसको भी रोज़ी मिल रही है, डंक मारने वाला बिच्छू, उसको भी रोज़ी मिल रही है, चीरने फाड़ने वाले दरिंदे, शेर चीते, उनको भी रोज़ी मिल रही है, अशरफुल मखलूक को भी रोज़ी मिल रही है।
روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنا عصا چٹان پر مارو. انہوں نے عصا مارا, 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر مارو, پھر مارا, 2 ٹکڑے ہو گئے. اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا اور وہ منہ سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. 2 چٹانوں کے اندر تہ بتے رہنے والے اس کیڑے کو روزی پہنچا سکتا ہے, سمندروں میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے, بلوں میں چونٹیوں کو روزی دیتا ہے. وہ کتنا بڑا رازق, کتنا بڑا خالق. ان صفات میں اور اللہ کی مخلوق میں غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے, پھر عظمت سے کام بنتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, وابتغوا الوسیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ دیکھیں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں, ایک وسیلہ صاد سے, ایک وسیلہ سین سے. وسیلہ کہتے ہیں مطلق جوڑ اور تعلق, مطلق جوڑ اور تعلق آپس کا ملنا, اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اور وسیلہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ جوڑ, جس جوڑ اور تعلق میں محبت ہو اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مصداق اعمال صالحہ ہے, اس کا مصداق انبیاء اور صالحین کی صحبت ہے کہ انسان ان کو حاصل کرے, اعمال صالحہ کرے. کہ اعمال صالحہ کرنے سے محبت کے ساتھ اللہ سے جوڑ پیدا ہوگا. گناہ سے بچنا اور نیک اعمال کرنا یہ وہ اسباب ہیں کہ ان سے بندے کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہوتا ہے اور محبت والا تعلق نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. وسیلہ کے تحت اعمال صالحہ سارے آ گئے, لیکن جہاد کو الگ سے ذکر کیا ہے اس لیے کہ حدیث شریف کی روح سے کہ اس دین کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ, وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ اس دین کی سربلندی اور چوٹی وہ اللہ کے راستے کا یہ جہاد ہے. جب یہ عمل کرو گے تو فرمایا یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. آگے کافروں کا ذکر ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں سب کا سب اور اسی کے جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب کے مقابلے میں, تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا. مشرکین و کفار کو اگر دنیا کے بقدر دولت دے دی جائے اور اس دنیا کی جیسی اور بھی ہو, 2 دنیاؤں کے برابر ان کو دولت دی جائے, اور کل قیامت میں وہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے بطور فدیے کے وہ دیں, اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس دنیا میں وہ اللہ پر ایمان لائیں وہ قبول ہے. بندہ مومن اس دنیا میں توبہ کرے اللہ قبول کرتے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہے, درخت میں جنت میں اس کی درخت لگایا جاتا ہے. الحمدللہ کہے تو میزان عمل بھر جاتا ہے. سبحان اللہ کہے تو اس کو نیکیاں ملتی ہیں. لیکن جب انسان اس دنیا سے گزر جائے گا اب وہاں اعمال, توبہ, ایمان اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہاں جتنا مرضی وہ کرتا رہے اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ ان کی دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ نکل جائے جہنم کی آگ سے. کفار و مشرکین جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے, اللہ فرماتے ہیں اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کفار و مشرکین جب جہنم میں داخل ہوں گے تو چاہتے ہوں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, یا مالک یا مالک یا مالک. 500 سال تک داروغہ جہنم کو پکاریں گے, اے مالک اے مالک, لیقضی علینا ربک, ہمارا پروردگار ہمیں موت دے دے, ہمیں موت دے دے. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج ایک موت نہ مانگو, آج بہت سی موتیں مانگو, موت نہیں آئی. اس لیے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہو. مینڈے کی شکل میں موت کو لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا. اعلان کر دیا جائے گا اب موت کو موت آ چکی ہے, اب کسی کو موت نہیں ہے. جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے, جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے. اب یہ آباد کی زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں تقوی پیدا کر دیجیے. اے اللہ ہماری عورتوں میں بچوں میں تقوی پیدا کر دیجیے.
اے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کی سزاؤں سے، عذاب سے ہم سب کی، ہمارے بیوی بچوں کی، خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جمیع مسلمین و مسلمات و مومنین و مومنات کو آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے اللہ جملہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو حل فرما، مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔